السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین کو میں دل کی گہرائیوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید یمنی المعروف حسینی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے مبارک گھڑیاں بھی بالکل قریب آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کو آنے والے اتوار کو غسل شریف رہے گا، اور پیر کے دن سندل مبارک رہے گا، اور منگل کے دن جشن چراغاں رہیں گے۔ اس کی بھی آپ کو پہلے سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا یہ مبارک مہینہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء کے روحانی پیر و مرشد سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید المعروف حسینی بابا کا عرس کے جو گھڑیاں آنے والی، مولا اس میں خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس میں سے ایک قطرہ تمام مسلمانوں کو عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ کافی دیر سے الحمدللہ تقریر نعت پاک سن رہے تھے، ماشاءاللہ بڑا لطف بھی آیا۔ اللہ ہم سب کے نعت پڑھنے کو سننے کو بھی یا اللہ قبول فرما لے، کیونکہ نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے، تو نعت سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو دونوں سنتیں ابھی ادا کی جا رہی تھی۔ کلام اعلیٰ حضرت بھی پڑھا جا رہا تھا ماشاءاللہ، اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی بات ہی بڑی نرالی ہے۔ یہ جو اشعار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے لکھا ہے حضور کی شان میں، وہ قرآن حدیث کی تفسیر ہے۔ لہٰذا آج کا یہ پہلی یعنی اتوار کا دن بھی ہے، اور ربیع الشریف کی میلاد النبی کی پہلی تاریخ بھی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے وقت پر ختم کریں، اور میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں، ڈائریکٹ میں اپنے ٹاپک پر آ جاتا ہوں تمہید کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ آج کا ہم جو یاد منا رہے ہیں حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے، کیونکہ 28 سفر کا قول سے مبارک آیا ہے، اور یہ ایسے انڈیا میں یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو ہر کوئی یعنی ہر جماعت والا ان کو جنتی کہتا ہے، چاہے وہابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، سب ان کو پر اتفاق، یعنی کہ ان کے اتفاق کرنے سے ہمیں کچھ بنتا نہیں، ہر ولی ہمارا سر کا تاج ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجدد الفسانی وہ بزرگ ہے جن کو ہر جماعت والا اپنے ممبروں پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے۔ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ بھی سب پورے جتنی جماعتیں انڈیا میں سب میں یہ اتفاق اس بات پر کہ آپ ہی کی وجہ سے اکبر کے دور میں دین بچا ہے، اور یہ دین بچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک جہاں جہاں دین میں خلل پیدا کرنے والے، دین میں ملاوٹ پیدا کرنے والے لوگ آتے رہیں گے، تو دین کو بچانے والوں کو بھی اللہ پیدا کرتے رہے گا۔
اور ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گی۔ اور تو آج انہی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ تو پہلے میں آیت مبارکہ کی طرف آپ کے سامنے لایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ، حق سے حق چیز کو باطل میں نہ ملاؤ، جب حق تم پر ظاہر ہو جائے اس کو حق کو نہ چھپاؤ۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کے تجدیدی کارنامے کو دیکھیں کہ آپ کے دور میں جب اکبر باطل کو حق میں گھسا رہا تھا، یوں سمجھیے کہ جھوٹ کو سچ میں ملا رہا تھا، اور دین کا رسول علیہ السلام کے لاہو دین کا اسلام کا مذاق بنا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین پاک کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، لحد کہتے ہیں قبر مبارک کو، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ وہ خاک میں تو ہے لیکن ایسا ہے کہ مطلع انوار، ان پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، گرمی احرار۔ اگر جو احرار جو ہے حضرت سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ ہے جن کا سمرقند کے قریب ان کا مزار مبارک ہے، ان کا نام ہے حضور سیدنا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی۔ نقشبندی سلسلے میں ان کا نام آتا ہے، تو لہذا وہ سلسلے کو یعنی اس سلسلے کی جو نورانیت لے کر آپ نے جہانگیر کو جھکا دیا، تو لہذا اس لیے ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں جس کے نفس کی گرم سے ہے گرمی احرار۔ اب پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، یعنی سرمایہ دین کا سرمایہ قرآن کا دولت، تو وہ ہند میں، یہ ہندوستان میں کون تھا جو دین کی حفاظت کر رہا تھا، جن کے ذریعے اللہ نے حفاظت کا ذمہ کرم لیا ہے، تو فرماتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار۔ تو خیر یہ مجدد الفسانی کی شان میں ڈاکٹر اقبال نے یہ پیاری بات کہی جو میں نے سمجھا کہ ضروری ہے۔ تو یہ آیت کے تحت بھی کہ حق اور باطل، کچھ لوگ جب باطل کو حق میں گھسڑیں گے، اس میں آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے جھوٹ اور سچ کو، تو اللہ تعالیٰ بظاہر جھوٹ طاقت میں نظر آئے گا، پاور میں نظر آئے گا، دیکھنے میں یہ سمجھ میں آئے گا سچ کمزور ہے، جھوٹ طاقتور ہے، لیکن یاد رکھے اللہ تعالیٰ حقیقت میں سچ ہی کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کی منہ بولتی تصویر کربلا شریف ہے، منہ بولتی تصویر کربلا شریف ہے۔ کربلا میں یزید تو یہی سمجھا تھا، یزید کی فوج نے کہ ہم نے معاذ اللہ حسین پاک کو قتل کر دیا، لیکن آج بھی حسین پاک کا وہ مزاج و کردار آپ کے غلام آج بھی زندہ ہے۔ یزید مر گیا، اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو لہذا سچ اور جھوٹ میں آپس میں ٹکراؤ یہ شروع سے رہا، ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا، سچے اور جھوٹے لوگ، اور ان میں آپس میں یہ جو آپس کا ٹکراؤ تھا سچوں میں اور جھوٹوں میں، لیکن بظاہر دیکھنے میں سچ کمزور پڑتا نظر آیا، لیکن حقیقت میں کامیابی سچ ہی کی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لیا ہے کہ وہ حق اور باطل کو کبھی ملنے نہیں دے گا، حق حق رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ حدیث آپ تمام جانتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ یوم فاروق اعظم میں ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ دعا، احادیث بخاری شریف مسلم شریف میں کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہ دعا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یقین جانیے پھر اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ دعا بھی تو میرے آقا نے مانگی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، پھر یہ دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ عمر ہے، لیکن عمر کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جن کے ذریعے آج بھی اسلام کو عزت مل رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی اولاد میں اب بزرگان دین کو دیکھے جن کے ذریعے اللہ پاک نے آج بھی اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں ہی سے ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی کون ہے جن کا ہم آج یوم ان کی یاد منا رہے ہیں؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد مبارکہ میں سے ہے۔ حضور سیدنا بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی کون ہے؟ یہ بھی تو فاروق اعظم کی اولاد ہے جن کے ذریعے سے آج دربت دکن میں دین چمک رہا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آج تک جو ہے ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فاروقی جلال، اس لیے مجدد الفسانی کہتے ہیں جب بھی میرے سامنے دین کا شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو میرے اندر کے فاروقی رگ بھڑک اٹھتی ہے، میرے اندر کی فاروقی رگ بھڑک اٹھتی ہے اور میں اس وقت خاموش نہیں رہتا بلکہ اپنے فاروقی جلال میں آ کر حق کو حق بتاتا ہوں اور جھوٹ کو جھوٹ بتاتا ہوں۔ اور بات بھی درست ہے، اگر آپ بھی چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، یعنی الفسانی 1000 کو کہا جاتا ہے، 1000 کو عربی میں الفسانی کہا جاتا ہے، تو مجدد الفسانی جو 1000 مجدد نہیں کر سکے وہ 11ویں صدی کا مجدد شیخ احمد فاروقی نے کر بتایا ہے۔ وہ 1000 مجدد کا کام یوں سمجھیے، 1000 مجدد کا کام تنہا شیخ احمد فاروقی نے کر بتایا ہے۔ یہ سرکار سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کی پیدائش 771 ہجری میں، میں نے کہا نا ہم ڈائریکٹ موضوع پر آ جائیں گے کیونکہ وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تمہیدی گفتگو کریں بانے، لہذا ڈائریکٹ میں آ رہا ہوں کہ آپ کی پیدائش جو ہے 971 ہجری 971 ہجری آپ کی پیدائش ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو آپ کے جو والد ہیں حضرت شیخ عبد الاحد، آپ کے والد کا نام عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ جنگل سے کچھ جانور جس میں بڑے بڑے جانور ہیں وہ شہر میں آئے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اچانک یہ جانور خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے والد خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جانور آئے اور لوگوں کو قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کے والد پھر میرے سینے سے ایک نور نکلا اور وہ نور ایک تخت بن گیا اور اس تخت پر ایک نورانی شخص جلوہ افروز ہے اور انہوں نے ان جانوروں کی طرف اشارہ کیا تو سارے جانور مر گئے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ تو میں یہ خواب دیکھ کر جب اٹھا اپنے میں ایک سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ شیخ کمال کھیتری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور میں نے اپنے خواب کو بیان فرمایا تو مجدد الفسانی کے والد محترم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اے عبد الاحد تمہارے یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو دنیا میں آ کر دین کو بول بالا کر دے گا، دین کا بول بالا کر دے گا۔ یہ کہ جس طرح بارش ہونے سے پہلے ابر آ کر اشارہ دیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، بارش بعد میں ہوتی ہے اشارہ پہلے ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو بھیجنے سے پہلے کچھ اشارے دے دیتا ہے، اشارے دے دیتا ہے، ان اشاروں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ تو اللہ کا نیک محبوب بندہ آنے والا ہے۔ تو شیخ احمد فاروقی پیدا ہونے اور
ان کے مقام و مرتبہ میں کیا کہوں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کو خواب دکھایا گیا، آپ کے والدہ محترمہ کو خواب دکھایا گیا، اور جب یہ آپ پیدا ہوئے 971 ہجری میں تو آپ کے والدین فرماتے ہیں ہم نے ہمارے گھر میں ایک نور ہی نور دیکھا، جب احمد پیدا ہوئے ہمارا گھر نور سے مجلا ہو گیا۔ اللہ کا کرے کتنے بڑے بزرگ ہیں، پیدا ہوئے تو نور سے پورا گھر منور ہو گیا، مجلا ہو گیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے ہی، کیونکہ والد آپ کے بہت بڑے عالم، آپ کے والد عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے مرید تھے حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، سلسلہ چشتیہ میں، چشتیہ صابریہ میں، تو شیخ مجدد کے والد مرید تھے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ میرے بات توجہ دیں نیند سستی کو ختم کرتے ہوئے، لہٰذا عبد القدوس کیونکہ مریدین بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارے باتیں ذہن میں رکھنا ہوگا، فلاں بزرگ کیا ہے فلاں بزرگ، مختصر آسان انداز میں بتا رہا ہوں۔ اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آپ کے والد سلسلے چشتیہ میں بھی خلافت رکھتے تھے، سلسلے قادریہ میں شیخ کمال الدین کھیتری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کو خلافت ملی ہوئی تھی۔ تو آپ کے والد چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی بھی تھے، ہر سلسلے سے آپ کے والد کو خلافت ملی تھی۔ تو آپ کے والد نے بچپن سے شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ بچپن سے ہی آپ کو نماز تہجد اشراق فرض و سنت تو ہے ہی پڑھنا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی بھی عادت تھی، اشراق اور چاشت کی نمازوں کی بھی عادت تھی۔ یہ تو ہے فرض سنت تو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ اولیاء اکرام بزرگان ایکسٹرا پڑھتے ہیں تو اس میں جو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بچپن سے آپ کی مزاج تھی۔ شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، پھر اس کے بعد آپ اپنے والد سے پڑھے، آپ کی عمر ابھی 6 یا 7 سال کی تھی، آپ حافظ قرآن بن گئے۔ یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے، جو بچے جو اس عمر میں پڑھنا بھی بولنا بھی برابر نہیں سیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کو ایسا کمال عطا فرماتا ہے، ان کو دیکھ کر اچھوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ جو 6-7 سال کی عمر میں بچے کھیلنا کودنا جانتے ہیں، لیکن اولیاء اکرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھے وہ حافظ قرآن بھی بن چکے ہوتے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ تو پھر آپ حافظ قرآن بنے، اس کے بعد 13-14 سال کی عمر تک آپ اپنے گھر میں اپنے والد سے ہی پڑھے، کیونکہ آپ کے والد خود جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور ولی کامل تھے، شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 13-14 سال کی عمر میں پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آپ کے والد نے سیالکوٹ بھیجا، اور سیالکوٹ میں آپ ملا عبد الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے ان سے بھی پڑھا ہے۔ پھر وہاں پڑھے، یعنی یوں سمجھیے کہ بالکل کم عمر میں آپ کو اللہ پاک نے حافظ قرآن بھی بنا دیا تھا، عالم باعمل بھی بنا دیا تھا، اور مفتی بھی بنا چکا تھا۔ اب ادھر تربیت ہو رہی ہے، آپ کے والد شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا اچانک وصال کا وقت قریب آ گیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے والد سے پوچھا، اپنے والد سے مجدد الفسانی پوچھتے ہیں، ابا حضور میں نے اکثر ایک چیز کو آپ کے اندر نوٹ کیا ہے، آج اس کا راز ظاہر کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبد الاحد نے کہ میں نے اکثر ایک چیز کو جو نوٹ کیا ہے وہ اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اب ہمیشہ یا علی یا حسن یا حسین ہمیشہ اہل بیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مولا حسن کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، کبھی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ روز میں اس بات کو کوٹ کرتا ہوں، اہل بیت کا ذکر کے بغیر آپ سکون سے بیٹھتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد الاحد جو فاروقی خاندان سے ہے، فاروق اعظم کی اولاد سے ہے، آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے کہ اصل میں بات دراصل یہ ہے، جو ہمیشہ میں اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتا رہتا ہوں زیادہ تر کہ مجھے اس راہ سے پردہ ہٹا دیا گیا اور مجھے یہ بات بتا دی گئی ہے، اگر ایمان دنیا سے سلامت لے کر جانا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ بولے محبت سے سنیں، دیکھیے آپ یہ اولاد فاروق اعظم ہے،
ان کی اولادوں میں اہل بیت سے محبت ایسی ہے تو فاروق اعظم سے اہل بیت کی محبت کیسی تھی ہوگی؟ یہ کہنا کہ فاروق اعظم میں اور اہل بیت میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا، یہ شیعوں کا، اہل تشیعوں کا بہت بڑا بہتان ہے حضرت فاروق اعظم پر۔ مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ آج ان کی باتوں پر اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھی آ رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت شیخ عبدالاحد کا عقیدہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالاحد کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت شیخ احمد فاروقی فرماتے مجھے حج کا ارادہ کیا میں، اور میں فوراً جو ہے حج کے لیے نکلا، تو میں نے چاہا کہ پہلے دہلی جاؤں گا۔ دلی میں ملا حسن کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے۔ ملا حسن کشمیری اور مجدد الفسانی ہم کلاس ایک ساتھ پڑھے تھے، کلاس فرینڈ دوست تھے اسکول کے، تو مدرسے سے۔ تو آپ کیا کریں، ملا حسن کشمیری کے پاس دہلی میں جا کر رکے، حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب جب وہاں آپ کچھ دن رکے، آپ کا ارادہ وہاں سے حج کے لیے جانا تھا، تب ملا حسن کشمیری نے فرمایا کہ اے احمد فاروقی تم جانا چاہتے ہو حج کو، لیکن جانے سے پہلے ایک بات بتاؤں۔ کہاں دوست نے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اسی دہلی میں ایک بہت بڑے ولی کامل آئے ہوئے ہیں اور ان کا نام حضور سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تم ان سے ذرا ملاقات کرو، اس کے بعد تم حج کے لیے جانا۔ کون ہے خواجہ باقی باللہ؟ یہ مرشد ہے شیخ احمد فاروقی کے۔ کون ہے خواجہ باقی باللہ؟ یہ مرشد ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی؟ پڑھیے ان کے بارے میں کہ آج بھی اگر کسی محدث کو سند ملتی ہے، اوپر جا کر استادوں میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام آتا ہے۔ یعنی سارے محدثین کو جو سند ملتی ہے حدیث کی، ان میں اوپر آپ کا نام آتا ہے، اس کے بعد وہ سند باہر جاتی ہے، یعنی عرب میں جاتی ہے۔ انڈیا میں سارے محدثین کے استاد کا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ کون شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے؟ جن کو میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا محدث دہلوی شاہ عبدالحق کو کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام، حدیث کا کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو پیدا بخارا میں ہوئے تھے، وہاں پر پڑے تھے، وہاں پر بڑے ہوئے تھے، اس نیت کے ساتھ مدینہ پاک آئے تھے کہ اب ساری زندگی مدینہ پاک میں گزارنا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں نے اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، وطن چھوڑا، صرف اس لیے کہ آپ کے مبارک شہر میں ساری زندگی گزاروں۔ آپ مجھے مدینہ پاک سے نہ بھیجیے، کیونکہ میں جب تک گنبد خضرا کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، جب تک میں مبارک جالیوں کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، آقا میں آپ کے مبارک ممبر کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ عبدالحق محدث دہلوی تمہیں ہندوستان جانا ہوگا، حدیث کا کام کرنا ہوگا، اور یاد رکھو یہاں مدینہ پاک میں تم ہمارے گنبد کو دیکھ رہے ہو، تم ہمارے مبارک جامیوں کو دیکھ رہے ہو، تم ہمارے ممبر کو دیکھ رہے ہو، لیکن جب بھی تم ہندوستان میں مجھے یاد کرو گے آنکھ بند کر لینا میں نظر آ جاؤں گا۔ یہ ایسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی ذات مبارکہ ہے، وہ جس کے آگے جھکتے ہیں وہ ہے خواجہ باقی باللہ، وہ ہے خواجہ باقی باللہ۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے مرشد نے فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیے، وہاں پر آپ کے سلسلے میں ایک بہت بڑا شہباز آنے والا ہے۔ شہباز سمجھتے آپ؟ جو سب سے اونچا اڑتا پرندہ اس کو شہباز کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ شہباز تمہارے سلسلے میں آنے والا ہے۔ پھر ابھی آپ نے اپنے مرشد کا حکم مانا، استخارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک طوطا مجھے نظر آیا، اور میں نے خواب ہی میں دل میں خیال کیا اگر یہ طوطا اوپر سے نیچے میرے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جائے تو میں جب جانوں کہ مجھے انڈیا جانا ہے۔ اچانک یہ خواب ہی میں سوچا وہ طوطا جھاڑ سے اڑتا ہوا آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا، آپ نے کچھ اس کے منہ میں ڈالا، اس نے کچھ میٹھی چیز آپ کے منہ میں ڈالی۔ اچانک آپ خواب سے بیدار ہوئے اور سمجھ گئے کیونکہ طوطا
انڈیا کا پرندہ ہے، ہندوستان کا پرندہ ہے، اب مجھے اجازت مل رہی ہے ہندوستان جانے کی۔ یہ خواجہ باقی باللہ، ان کے تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا علم، ان کی روحانیت کا کیا کہنا۔ آپ کے خواجہ باقی باللہ کی یہ عادت پاک تھی کہ جو بھی مہمان آتا اس کو بغیر کھلائے نہیں بھیجتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ جب دہلی میں آ کر رکے، آپ کے پڑوس میں ایک نان بائی روٹی کی دکان والا تھا، وہ ایک تاکتے رہتا تھا کہ کبھی تو ایسا موقع مل جائے کہ میں حضرت کی خدمت کر لوں۔ پہلے کے لوگ بزرگوں کی خدمت میں تاک میں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اب خدمت کرنے آؤ آؤ بولے تو بھی جو ہے اللہ ماشاء اللہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، یقین جانیے۔ جھاڑو مارنے والوں کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہے، لیکن ہم دنیا کی محبت میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت خواجہ باقی باللہ کیا وہ پڑوسی نان بائی دکان کا جو مالک تھا وہ تاک میں رہتا تھا کہ کبھی تو ایک ایسا موقع مل جائے، کیونکہ حضرت کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، تو وہ تاک میں رہتا کوئی تو ایسا موقع مل جائے جو میں حضرت کی خدمت کر لوں۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، آدھی رات کو خواجہ باقی باللہ کے یہاں مہمان آ گئے۔ آدھی رات کو خواجہ باقی باللہ کے یہاں جب مہمان آ گئے تو خواجہ اس نان بھائی دکان بند کرتے دیکھ لیا اتنی رات کو مہمان آئے ہیں، اور خواجہ کی تو عادت ہے کہ مہمان کو پہلے کھلاتے ہیں بعد میں سلاتے ہیں، لہٰذا اتنی رات کو تو خانقاہ میں کھانے کا انتظام کچھ نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے موقع دے دیا ہے، آپ فوراً اس نان بھائی نے روٹی تیار کی اور شوربہ تیار کیا۔ ادھر خواجہ باقی باللہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے حیران ہے کہ اس مہمان آدھی رات کو آئے ہے، باورچی بھی چلا گیا ہے، کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، کیسے ان کو کھلاؤں؟ کیونکہ اللہ والوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، سامنے والے کی بھوک کو اپنے جسم پر محسوس کرتے ہیں، سامنے والے کی پیاس کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، سامنے والے کی تکلیف کو وہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا خواجہ باقی باللہ اسی طرف میں تڑپ رہے تھے، اچانک اس نان بھائی حاضر ہوتا ہے، کہا حضور یہ روٹی بھی ہے، یہ سالن بھی ہے، آپ نے خوش ہو گیا ان مہمانوں کو کھلایا۔ اور جب مہمان کھائے اور کھا کر اپنے مہمان خانے میں جا کر آرام کرنے لگے، خواجہ باقی باللہ نے اس دکاندار سے کہا کہ نان بھائی تو نے آج میرا دل بڑا خوش کر دیا ہے۔ ہاں مخلوق کی خدمت سے اللہ کے ولی بڑے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو نے آج میرا دل بڑا خوش کر دیا ہے، ذرا آج تو جو مانگے گا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لفظ پر غور کرے، لفظ پر، تو جو مانگے گا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی جب یہ الفاظ بولا جا رہا ہے تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ نبی تو نبی ہے، اپنے ولیوں کو بھی اختیار عطا فرماتا ہے۔ آج وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مالک کو مختار رہی ہے، یہاں تو نبی کے غلاموں کی بات چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ وہ نان بھائی کہتا ہے نہیں حضور رہنے دیجئے، اب میں جو مانگو وہ آپ دے نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا مانگ کی تو دیکھ۔ اس نے کہا نہیں حضور آپ دے نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا مانگ کی تو دیکھ۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ دینے کے لیے تیار ہے تو ایک کام کرے مجھے بھی خواجہ باقی باللہ بنا دیجئے، مجھے بھی آپ کے جیسا بنا دیجئے۔ خواجہ باقی باللہ مسکرائے، فرمایا نہ تیری اتنی احمد نہیں ہے، بڑا تیرا برتن چھوٹا ہے پھٹ جائے گا، کوئی اور چیز مانگ لے، کوئی اور چیز مانگ لے۔ وہ دکان والا کہتا میں نے کہا نا حضور آپ دے نہیں سکتے، جانے دیجئے نا۔ فرمایا نہ اگر تیری ضد یہی ہے، تو بھی خواجہ بننا چاہتا ہے، خواجہ باقی باللہ بننا چاہتا ہے، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے حجرے خاص یعنی اپنے خاص کمرے میں لے کر گئے، اور کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو مریدین کہتے ہم دیکھ کر حیران تھے کہ دونوں بھی خواجہ باقی باللہ تھے، ہم پہچان نہیں پا رہے تھے ہمارا پیر کون ہے اور ان میں سے، لیکن فرق ایک تھا کہ جو نان بھائی تھا اس کیفیت کو، اس ولایت کے بوجھ کو سما نہیں سکا، بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور خواجہ باقی باللہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ والا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حضور سیدنا خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان کے بعد، اور اس کے 3 دن کے بعد وہ نان بھائی کا انتقال ہوا، اور خواجہ باقی باللہ کی قدموں میں آج بھی وہ مزار مبارک موجود ہے۔ الحمدللہ ہم وہاں حاضری دیے ہیں، وہاں پر گھنٹوں ہم نے بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ باقی باللہ آج بھی بڑی سادگی سے ان کا مزار مبارک دہلی میں بنا ہوا ہے۔ یہ خواجہ باقی باللہ کی روحانیت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب شیخ احمد فاروقی ان کی خدمت میں آئے، ان کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد اب آپ کچھ دن آپ نے جب دیکھا سمجھ گئے، خواجہ باقی باللہ سمجھ گئے یہی تو ہے جس کے لیے میں یہاں انڈیا آیا ہوں،
اسی کو تو اپنے پاس لینے آیا ہو۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب شیخ احمد فاروقی کو، مجدد الفسانی کو خواجہ باقی باللہ نے مرید بنایا اور اس کے بعد دوسروں کو مرید بنانا چھوڑ دیا، اور لوگوں نے پوچھا حضور آپ جب پہلے سے مرید بناتے تھے، اچانک مجدد الفسانی کے مرید کے بعد دوسروں کو بنانا چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری مریدی ہم نے شروع کی تھی اس کو آنے کے لیے، میری مریدی کا سلسلہ شروع کیا تھا انہی کے لیے، اب جس کے لیے کیا تھا وہ ہمارے سلسلے میں آ گیا ہے، اب ہمیں مرید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد کسی کو تربیت لینا ہے وہ میرے یہ مرید شیخ احمد فاروقی کی خدمت میں چلا جائے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں کئی دن رہے، جانا تھا، حج کا ارادہ تھا، خواجہ باقی باللہ نے فرمایا ہماری صحبت میں رہ جاؤ، جو چیز وہاں حاصل ہونے والی یہیں حاصل ہو جائے گا۔ بولنا سبحان اللہ۔ جہاں مکے میں جا کر جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ یہیں اس فقیر کے دربار سے مل جائے گا، اس فقیر کی صحبت میں مل جائے گا، اس فقیر کے آستانے سے مل جائے گا۔ خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان نے دل و جان سے ان کے کہا، اور حضرت شیخ احمد فاروقی دل و جان سے ان کے مرید بھی بنے، ان کی تربیت میں رہے، اور اس میں ذات سلسلے نقش بندی والے اس میں ذات کا ذکر پڑھاتے ہیں، اللہ کا ورد صرف دل سے پڑھاتے ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ شاہ، یہ بھی تو نقش بندی ہیں، عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب آپ سلوک کے پر، طریقت کے پر ان کی جو کتاب ہے اٹھا کر دیکھیں، محدث دکن فرماتے ہیں اگر میرے سلسلے کا مرید نقش بندی اپنے دل سے، نہ زبان ہلائے نہ ہونٹ ہلائے، دل سے اللہ اگر روزانہ 5000 مرتبہ پڑھنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کے پردے ہٹا کر بتائے گا کہ کیا ہے، اور ساتوں آسمان کے پردے ہٹا کر عرش کا نظارہ کرائے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ ابا بھی سن لیں گے بھائی اللہ 5000 مرتبہ دل سے پڑھو ساتوں آسمان پردے ہٹ جائیں گے، لیکن اس کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے سلسلے نقش بندیہ میں۔ الغرض حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اس فرمان سے اندازہ کریں شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرید ہوئے اور کچھ ہی دن میں آپ نے ان کو ایسے راز کے پردے ہٹا دیے۔ حضرت شیخ احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ میں جو چاہتا تھا مجھے میرے مرشد کی صحبت میں مل گیا، مجھے میرے مرشد کے فیض میں مل گیا، اب ساتوں طبقات میرے سامنے سے پردے ہٹ گئے، عرش معلیٰ مجھے بیٹھے بیٹھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ یہ عرش کیسے نظر آنے گا، ذات و زمین کی حصے کیسے نظر آنے لگ گئے ہیں، اس پر میں نے جمعہ میں تقریر کی ہے، کئی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، اب مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے مرشد کی بارگاہ سے کامل اور اکمل ہو گئے تو آپ کے مرشد نے اپنے دونوں بیٹوں کو بتایا، فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے ہیں احمد فاروقی، ان پر توجہ ڈالو۔ ارے بولو محبت سے سبحان۔ مرشد اپنے بیٹوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں احمد فاروقی ان پر توجہ جانتے سمجھتے آپ؟ جب کوئی ولی پیر و مرشد کسی کو توجہ ڈالتے، توجہ ڈالنے کی کئی قسمیں، کبھی مرشد جو ہے نا اپنے مرید کو اس لیے توجہ ڈالتے ہیں دل بھر کے دیکھتے ہیں کہ مرید کے اندر سے گندگی نکل جائے، بولنا محبت سے سبحان اللہ، یقین جانیے پھر اس کے اندر سے گناہوں کا مٹھاس ہی ختم ہو جاتا ہے، نیکی کی مٹھاس آ جاتی ہے۔ توجہ میں کئی قسمیں ہیں، کبھی مرشد ایسی توجہ ڈالتے ہیں مرید کے اوپر کہ اس پر ایسی نظر ڈالتے ہیں کہ اس کو ساتوں آسمان کے پردے ہٹا کر عرش نظر دکھانا دے، تو توجہ ہے۔ تو آپ نے مرشد کے حکم پر اپنے مرشد زیادہ یعنی شہزادوں پر نظر ڈالے، اندازہ کرے پھر ان دونوں شہزادوں کو وقت کا خطب بنایا ہے مجدد الفسانی کی نظر پاک سے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی دن اپنے مرشد، 3 بار آپ اپنے مرشد کی خدمت میں آئے گئے، اور تیسری بار جب آپ لاہور میں تھے آپ کے مرشد کا دنیا سے انتقال ہوا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد مجدد الفسانی کے تجدیدی کرنے میں جاری تھے، آپ کی روحانیت، آپ کی تقوی، آپ کی پرہیزگاری پورے ہندوستان میں آپ کے علم تقوی کی توتی بولا جاتا تھا۔ ابھی میں مکتوبات پڑھ کر بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو کیسا علم اور تقوی عطا فرمایا ہے۔ لہذا آپ کے علماء فرماتے ہیں آپ کے 500 سے زیادہ کرامات گنے گئے، 500 سے زیادہ کرامات۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے ایک مرید کو سرہند سے فرمایا کہ تم ہریانہ جاؤ، وہاں ایک کام تمہیں کر کر آنا ہے۔ اب سرہند پنجاب سے ہریانہ دلی کی طرف آنا، راستے میں جنگل ہے،
مرید نے فرمایا حضور راستے میں گھنا جنگل ہے کیا کرے؟ کہا کہ جب بھی اگر جنگل میں کوئی خوف محسوس ہو میرا نام لے کر مجھے یاد کر لینا۔ مجدد الفسانی کا عقیدہ بھی بتا رہا ہوں۔ آج وہاں بھی بات عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ سب مل کر ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا یقیناً ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آؤ ہم اس پر کمپرومائز ہوتے ہیں جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو، ہم بھی جنتی کہتے ہیں۔ وہ ولی کامل مجدد الفسانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے مرید کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ تم اگر مشکل میں آ جاؤ راستے میں تو مجھے یاد کر لینا، میں مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اور تم کہتے ہو کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے، مشکلیں اللہ اٹھاتا ہے، لیکن مجدد الفسانی کو تم جنتی کہہ رہے ہو۔ ان کا عقیدہ دیکھو، وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں بھی مدد کر لیتا ہوں۔ مجدد الفسانی کے مرید نے جب یہ بات سنی، وہ سرہنگ سے نکلے اور ہریانہ تک پہنچنے کے لیے جنگلوں کا راستہ گزر رہے ہیں۔ اچانک جھاڑوں میں سے آدھی رات کے وقت آواز آئی اور آپ کے دوست بھی مرید کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، ڈر گئے اور اچانک دیکھتے ہیں جھاڑوں میں سے آواز آتے آتے ایک شیر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سارے لوگ ڈر گئے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے مرید نے فرمایا ڈرو نہیں، میرے مرشد کا قول مجھے یاد ہے۔ آنکھ بند کر کر شیخ احمد فاروقی کو یاد کو فرمایا، جیسا یاد کرنا تھا سارے لوگوں نے دیکھا۔ اچانک مجدد الفسانی وہیں پر حاضر ہو گئے اور شیر کو اپنا آسا بتا کر وہاں سے ہکال دیا۔ شیر کو اپنا آسا بتا کر وہاں سے ہکال دیا۔ شیر گیا، آپ کے مرید کے دوستوں نے کہا یہ کون بزرگ تھے؟ کیونکہ آئے اور غائب بھی ہو گئے۔ فرمایا میرے مرشد شیخ احمد فاروقی ہے، یہ میرے مرشد شیخ احمد فاروقی ہے۔ کتنی کرامات! ایک خاتون تھی آدھی عمر سے زیادہ ان کی عمر۔ میں صرف 2 کرامات بتا کر، میں کرامات بتانا مقصد ہے، میں نے کہا 500 سے زیادہ کرامات آپ کے خلیفہ اکبر نے ایک کتاب لکھی 2 جلدوں میں، القدس کتاب کا نام ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، القدس کتاب کا نام ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایسی ایسی کرامات مجدد الفسانی کی لکھی ہوئی ہے کہ ہماری عقل حیران ہے۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک خاتون تھی جو بالکل کافی عمر کی تھی اور سید زادی بھی تھی۔ اب وہ جو ہے نا بزرگوں سے بڑی محبت کرتی تھی، کئی بزرگوں سے ملاقات کرتی تھی۔ وہ دہلی میں آئے اور دہلی میں اپنے کچھ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کسی سہیلی نے کہا کہ یہاں ایک خرقہ پوش بزرگ ہے جو رہتے رہتے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے جلالی بزرگ ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہوتے تو لوگ ان سے فیض لیتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ وہ ظاہر ہوئے اچانک آ کر اس کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو تمہیں تو بزرگوں سے بڑی محبت ہے نا، اب ہم جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ خاتون کہتے ہیں میں اور میرے کچھ سہیلیاں ہم اس بزرگ سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب وہاں اس کھیت میں پہنچے، کیونکہ میں آدھی عمر کی میری ہو چکی تھی، کچھ میرے سہیلیاں جن کی عمریں ابھی پردے کے لائق تھی، انہوں نے دور سے دور بیٹھے ہوئے کمل اوڑے ہوئے ایک خادم کو بلا کر دور سے کہا حضرت سے کہو کہ ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ خادم وہاں پر گیا تو آپ نے اپنے سہیلیوں سے کہا، اس بزرگ خاتون نے، کہ خبردار حضرت کے لباس کو دیکھ کر ہنسنا نہیں، حضرت کے کپڑوں کو دیکھ کر مسکرانا نہیں بلکہ دل میں غلط خیال بھی نہیں لانا۔ یہ کیسے بزرگ ہے جو ایک پھٹی پرانی کمل اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے بزرگ ہے جو جس کا جسم اتنا میلا ہے؟ کچھ نہیں کہنا، اور رات کا وقت ہے، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھنا اور غلط خیال بھی نہیں لانا۔ سہیلیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اجازت ملی، دور سے، رات کا وقت اندھیرا تھا، دور سے بیٹھے ہوئے بالکل آواز آ رہی ہے، اور اچانک آتے آتے ایک سہیلی نے کہا، دل میں جب کمل دیکھی دل میں خیال کیا یہ کیسے بزرگ ہے کہ اچانک خیال کرنا تھا۔ وہ دور سے بیٹھے والے وقت کے خطب تھے، کمل اوڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جلال میں کہا کیا تم فقیروں کا مذاق اڑانے آئی ہو؟ فقیروں کا مذاق اڑانے آئی ہو؟ تو بزرگ خاتون نے اپنے سہیلی کی طرف دیکھا، میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے لباسوں کو دیکھ کر دل میں بھی خیال نہیں لانا۔ وہ سنبھل گئی اور دل میں معافی مانگی۔ پھر آپ بزرگ خاتون نے فرمایا کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے فیض لوں، مجھ پر بھی نظر ڈالیے، نظر کرم ڈالیے۔ آپ دیکھیں اس وقت کے قطب ہے، کمل پوش ہے، جو کئی دن تک غائب ہوتے ہیں اور کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ایسا ان کا روحانیت ہے۔ وہ قطب فرماتے ہیں، ارے اس خاتون سے فرمایا تجھے یہ کافی نہیں کہ تو نے شیخ احمد فاروقی سے فیض لے کر آئی ہے؟ مولانا محبت سے سبحان اللہ،
شیخ احمد فاروقی نے تجھے فیض دیا ہے؟ تو وہ بزرگ قادر کہتے ہیں حضور میں نے تو ان سے ملا نہیں، میں نے تو ان سے کبھی ملی نہیں۔ فرمایا نا جھوٹ مت بول، دن یاد دلایا، تاریخ یاد دلائی، وقت یاد دلایا، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں دوپہر کا وقت تھا، تو بیٹھ کر شیخ احمد فاروقی سے فیض لے رہی تھی۔ وہ بزرگ خاتون کہتی ہے مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں نے چمک کر کہا حضور آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ قطب وقت کے قطب ہے۔ وہ فرماتے اس وقت میں بھی تو اسی چوکھٹ سے فیض لے رہا تھا، میں بھی تو ان کی چوکھٹ سے فیض لے رہا تھا۔ سیدھا بیٹھو اگر آپ کو کچھ بے چینی تو باہر جا کے آئیے، لہذا میں بھی تو اس وقت ان سے فیض لے رہا تھا۔ اور وہ وقت کا قطب فرماتے ہیں تو سمندر کو چھوڑ کر خطرے کے پاس آئی ہے، ارے بولو نا سبحان اللہ، تو سمندر کو چھوڑ کر خطرے کے پاس آئی ہے۔ شیخ احمد فاروقی سمندر ہے، ہم ان کے سامنے تو قطرہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا خطب کہہ رہا ہے، وقت کا خطب کہہ رہا ہے، وقت کا قرقہ پوش کہہ رہا ہے، جو غائب بھی ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ شیخ احمد فاروقی کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے مجدد الفسانی کی روحانیت۔ میں نے دو واقعہ، ایک آپ کے بیٹے کا بڑا مشہور واقعہ ہے مجدد الفسانی کا، بیٹے کے واقعہ بھی دو سن لیجیے کہ آپ کے بیٹے خواجہ معصوم نقشبندی، بیٹے کا نام مجدد الفسانی کے بیٹے کا نام، اور یہ بچپنے میں ایسے ان کی ولایت ایسی تھی بیٹے کی، مجدد الفسانی کے بیٹے کی۔ ایک بار مسجد میں گئے تو کچھ چپلوں کو ادھر رکھا، کچھ چپلوں کو ادھر رکھا، نماز پڑھ کر آئے، مریدوں نے کہا حضور آپ کے شہزادے مسجد کے باہر کچھ چپلوں کو ادھر رکھ رہے ہیں، کچھ چپلوں کو ادھر رکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا شہزادے سے پوچھو۔ جب پوچھا گیا شہزادے کچھ چپلیں مسجد کے باہر ادھر رکھا ادھر رکھا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنتیوں کی چپلیں ہیں، یہ دوزخیوں کی چپلیں ہیں۔ جن کے بیٹے کی روحانیت ایسی ہو وہ ہے شیخ احمد فاروقی۔ ایک مرتبہ شیخ احمد فاروقی ذرا عقیدہ بھی ان کا لے کر چلتے رہے کہ حضرت مجدد الفسانی کو ہر طبقے والا جنتی کہتا ہے، میں کہتا ہوں جس کو تم جنتی کہتے ہو ہم بھی ان کو جنتی کہتے ہیں۔ اے وہابیوں اگر ساتھ ہونا چاہتے ہو، جن کو تم بھی جنتی کہتے ہیں ہم بھی جنتی کہتے ہیں، ان کے عقیدے کو اپنا لو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا حضور مجدد الفسانی اپنے بیٹوں کے استاد کے بارے میں ایک بار مراقبہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو اے میرے بیٹوں میں نے مراقبہ کیا تمہارے استاد کے بارے میں تو میں نے لوح محفوظ میں اس کو بدبخت دیکھا، ابھی تو یہ تمہارا استاد ہے تمہیں پڑھا رہا ہے، لیکن میں دیکھا لوح محفوظ جہاں تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر یہ آدمی بدبخت لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کے بیٹے تھے بیٹے، انہوں نے قدموں میں گرا، با حضور ہمارا استاد ہے، اگر آپ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے اور ان کو نیک بخت لکھ سکتا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے بیٹوں کے کہنے پر میں دعا کر رہا تھا، توجہ فرمائے مکتوبات میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ دعا کرتے کرتے مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں دعا کرتے کرتے اچانک میرے دل میں غوث اعظم کا وہ قول یاد آیا جس کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو میرا نام کا وسیلہ لے کر دعا کرو، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن عبد القادر کا دامن پکڑ لینا۔ یہ خیال لانا تھا، میں دعا کرتے کرتے غوث پاک کا وسیلہ لے رہا ہوں۔ اب مجدد الفسانی نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ ہم تو بزرگ نبی تو نبی ہے، ہم تو غوث پاک کا وسیلہ لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، غوث پاک کا وسیلہ لے کر بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعا غوث پاک کا وسیلہ لے کر میں نے جیسا ہی دعا کی، میں نے جیسا ہی دعا کی، یقین جانیے دعا کرنا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو مٹا کر ان کے استاد بچوں کے استاد کی تقدیر میں نیک بخت لکھ دیا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں واقعہ میں نے کہا نا کرامات ان کے بہت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا تجدیدی کارنامہ یہ رہا، آپ کے دور میں اکبر بادشاہ نے جو اکبر بادشاہ یہ پہلے تو سنی تھا، یہ آج بھی دیکھیں آپ دہلی میں وہ دروازہ بلند دروازہ اجمیر شریف سے پہلے دہلی سے بیچ میں وہ بلند دروازہ آج بھی ہے جہاں سے بیٹے کے لیے اکبر بادشاہ پیدل اجمیر شریف گیا تھا۔ اکبر بادشاہ پہلے ابتدائے سنی تھا اور پھر جو ہے اجمیر شریف پیدل گیا، یہاں تک کہ وہ کئی سال تک فجر کی اذان دیتا تھا مسجد میں، اور
اس مسجد کے امام کے چپل اپنے ہاتھ سے پہناتا تھا. اندازہ کریں اکبر بادشاہ اپنے ہاتھ سے چپل پہناتا تھا. پھر شروع میں بزرگوں کا چاہنے والا, اماموں کی اتنی عزت کرنے والا سنی تھا. بگڑا کیسے؟ بگڑنے کی جو 2 وجہ بتا گئی ہے. پہلی وجہ کہ اس نے غیر مسلم خواتین سے نکاح کی, پھر وہاں پر یہ بگڑنے کی پہلی وجہ. اور دوسری وجہ کہ یہ اپنے محل میں روزانہ ہر طبقے کے لوگوں کو بلاتا, خاص طور یہودی طبقے کے, عیسائی طبقے کے اور مشرکین کے طبقے کے اور مسلمانوں کے طبقے کے بلاتا, اور آپس میں ان کو دین کی بات, ان کے مذہب کی بات کرواتا, اور سب مکس ہو کر اپنے اپنے مذہب کی تعریف کرتے. کیونکہ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا نا, ان پڑھ تھا اکبر بادشاہ, دین کا اتنا نالج اس کے پاس نہیں تھا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے مریدوں کو ہر ایک کا بیان یوٹیوب پر نہیں سننا چاہیے. آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے, آپ بھٹک سکتے ہیں, ان کا بھی سنو, ان کا بھی سنو, وہابی کا بھی سنو, شیعہ کا بھی سنو. اکبر بادشاہ بھٹکنے کی دوسری اہم وجہ یہی تھی کہ وہ آپس کے علماء کے اختلافات کو دیکھ کر دین سے نفرت پیدا ہو گئی. دین سے نفرت اس کو پیدا ہو گئی اور اس نے دین سے چڑنا, بغض رکھنا شروع کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی پتل پر سونے کا پانی چڑھا کر تمہیں لا کر دے دے تو ہم اور آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر سونار کو دے دے تو سونار اس کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ پتل ہے, سونا نہیں ہے. اسی طرح دین کی بات ہو تو ہر ایک کی بات سنتے نہیں بیٹھو. آپ کو اس میں اندازہ نہیں ہے, اس کی بحث میں مت جاؤ کہ شافعی میں کیا اختلافات ہیں, حنفیوں میں کیا اختلافات ہیں, حنبلیوں میں کیا اختلافات ہے, مالکیوں میں کیا اختلافات ہے. اور جو ہے یہ اختلافات میں آپ جاؤ گے, سنی اور وہابی کے اختلافات میں جاؤ گے, آپ کو اتنی نالج نہیں ہے, آپ بھٹک سکتے ہو. یہ نالج والوں کا کام ہے, یہ علماء اہل سنت کا کام ہے. اگر کوئی یہ بات کرے تو کہنا بھائی مجھے نہیں, چل میرے استاد کے پاس, جو ہمارے سنی عالم ہے ان کے پاس چلنا, وہاں تو میں جواب دلا دوں گا. خیر, مجدد الفسانی کے دور میں اکبر بادشاہ یہ ایک طریقے سے بھٹکا, اور دھیرے 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 اکبر اتنا بھٹکا دین سے دشمنی. اور تو زر خرید مولوی تو ہر دور میں رہتے ہیں. ابو الفیض فیضی, یہ اتنے بڑے خود بھی عالم تھے. ابو الفیض فیضی باپ بیٹے اتنے بڑے عالم تھے, انہوں نے بغیر نقطوں کی قرآن تک لکھی تھی اپنے ہاتھ سے. عالم کیسے تھے ان کا اندازہ ہے. اور شروع یہ مجدد الفسانی کی صحبت میں بیٹھے ہیں لوگ, اور ان دونوں باپ بیٹوں نے بھی مجدد صاحب کے علم کے لوہے کو مانا ہے. کیونکہ یہ ایک جگہ آ کر ایسا اٹک گئے تھے جب وہ قرآن لکھ رہے تھے ابو الفیض فیضی, وہاں کوئی عالم جواب نہیں دے سک رہا تھا, اس کا جواب مجدد الفسانی نے ان کو دیا تھا. تو یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے نا بڑے حیران ہو گئے تھے اپنے علم اور تقوی کو دیکھ کر. لیکن دھیرے دھیرے جب انہوں نے بدعقیدگی ظاہر کی تو مجدد الفسانی نے ان کو اپنے پاس آنے سے روک دیا. فرمایا بدعقیدہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے, تم آنا نہیں سکتے. لہٰذا یہ ابو الفیض فیضی کی وجہ سے اکبر بگڑا. زرقرید مولوی نے اکبر کو اتنا چڑھایا, فرمایا اکبر اب قرآن کا حکم بعد میں, تیرا حکم پہلے مانا جائے گا. اکبر کو بڑی خوشی ہوئی یار, کیونکہ کہ تو اولو العزم ہے, بادشاہ اسلام ہے, اور بادشاہ اسلام کا درجہ قرآن سے بڑا ہوتا ہے. قرآن کا حکم بعد میں, تیرا حکم بڑا ہوتا ہے. اکبر ان باتوں میں آ کر اتنا بھٹکا یہاں تک کہ وہ کلمہ میں بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ معاذ اللہ. اکبر خلیفۃ اللہ کہنے لگاتا تھا, اور اذان میں اللہ اکبر کو کہتا تھا یہ اکبر میں ہوں معاذ اللہ, جو اللہ اکبر ہے نا یہ میں ہی ہوں. یہ اپنے آپ کو یہاں تک کہ دین الہی کا ایک نیا مذہب نکالا. فرمایا اسلام پرانا ہو چکا ہے, لہٰذا یہ اسلام کو چھوڑو, میں جو دین نکال رہا ہوں, جو مذہب نکال رہا ہوں, اس پہ عمل کیا جائے گا, یہ بات مانی جائے گی. اور اس پر اس نے دین الہی مذہب کو نکالا اور نئے چیزیں اس کے اندر شامل کیے. جو اسلام جن چیزوں کو حرام کیا اس نے حلال کرنا شروع کر دیا, اور لوگوں کو کہا کہ ممبروں پر میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے. خطبے میں سے خلفائے راشدین کے نام نکالے گئے, کیونکہ اہل تشیع شیعوں کا تصور بھی بہت ہو چکا تھا. لہٰذا اب یہ خود اکبر اتنا بگڑا کہ وہ سورج کی بھی عبادت کرتا تھا, چاند کی بھی عبادت کرتا تھا, جھاڑوں پیڑوں کی بھی عبادت کرتا تھا, گائے کے گوبر کی تک عبادت کرتا تھا. اکبر اتنا بگڑا. اب جب بگاڑ شروع ہو گیا, اندازہ کرے ایسے وقت پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح لے کر اللہ کرتے ہوئے نہیں بیٹھے. جب لوگ باہر فتنہ پھیل رہا ہو, باہر لوگوں میں
लोगों के ईमान और अकीदे पर डाका डाला जा रहा हो, तो बुजुर्गों का काम ये नहीं होता कि वो खानखा में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करते बैठे या कव्वाली सुनते रहे या लोगों के नजराने लेते रहे, बल्कि बुजुर्गों का काम ये होता है वो मार्केट में आकर लोगों को सच और हक बताते हैं और सच और हक की पहचान बताते हैं। यही तो कुरान में अल्लाह कहता है, जब हक जानते हो तो हक को बताया करो, हक को अंदर छुपाया मत करो, हक को छुपाया मत करो, बताया करो। मुजद्दिद अल-फिसानी कुरान का इस हुक्म पे अमल करते हुए बाहर आए, क्योंकि आपकी तबलीग से कई अकबर के कि जो बड़े फौज के बड़े जनरल थे, जाने खानम और ये अरबाज खान, ये लोग सब मुरीद हो चुके थे हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के। बड़ी हिकमत से काम किया आपने। पहले धीरे धीरे फौज के बड़े जनरलों को अपने मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद आपने अकबर के खिलाफ आवाज उठाई। जरूर से आज लेने के वो बादशाही दौर है, जमहूरी दौर नहीं। जमहूरी दौर और बादशाही दौर में फर्क होता है। ये जो दौर है जमहूरियत है। आपको भी अपने मन की बात रखने का हक है, मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। जमहूरी दौर में अपने बात रखने का कानून तुम्हें राइट देता है, कानून तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपनी बात को रख सकते हो। लेकिन वो बादशाही दौर है, जब भी बादशाह के खिलाफ अगर कोई भी बोलता तो बादशाह के बोलने के खिलाफ जाने वाले की गुद्दी से जुबान खींच ली जाती और फौरन खत्म कर दिया जाता। ऐसे भयानक दौर में मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान में निकले और अकबर की आंख में आंख मिलाकर हक बोलने लगे। अब जब ये बात धीरे धीरे अकबर के कानों तक पहुंची कि शेख अहमद फारूकी ये कहते हैं कि तुमने दीन इलाही निकाल का गलत किया है, तो आप अकबर ने क्या किया कि ठीक है, एक काम करो, मेरे महल के बाहर दरबार सजाओ। एक दरबार ऐसा सजाओ जिसमें हर ऐश की चीज रखी जाए आज के दौर की, और एक दरबार ऐसा सजाओ जिसमें फट्टे पुराने कपड़े रखो, फट्टे पुराने बर्तन रखो, और ऐलान कर दो लोगों को अब जिसको दीन इलाही पसंद करना है, अकबर का बनाया हुआ मजहब पसंद करना है, तो वो इस तरफ आ जाए जहां पर आज के दौर के हर चीज रखी हुई है, और जिसको इस्लाम पसंद है वो इस पुरानी जगह पे आ जाए। तो लिहाजा मुजद्दिद अल-फिसानी को जब ये मालूम हुआ, आप जलाल में आशा लिए हुए बाहर निकले, आपकी नूरानियत को देखकर कई लोग आपके साथ हुए। आप उस फट्टे पुरानी जगह पे जाकर बैठ गए और आकर बैठ गए। जब आपके जाहो जलाल को देखा, हिम्मत लोगों की नहीं हुई कि उस तरफ जाकर बैठे जहां अकबर ने अपना आलिशान एक जो है ना डेरा लगाया था, जिसमें हर किस्म की ख्वाहिशात रखी गई थी। और जब ये रखे गए तो अकबर ऊपर से खिड़की में से झांक कर देख रहा था। अचानक जलाल से मुजद्दिद अल-फिसानी ने उसकी तरफ देखा, तेज हवा शुरू हुई और खिड़की जो हवा में मारने लगी, 3 बार अकबर के पेशाने पर हवा से खिड़की लगी और धड़म से नीचे गिरा। कुछ ही दिन में अकबर का इंतकाल हो गया। अकबर मर गया। अकबर मरना था, उसका बेटा जहांगीर बैठा। जहांगीर वही है जो शहजादा सलीम, नाम मोहम्मद सलीम इसका था। लिहाजा जहांगीर को बिठाया गया और जहांगीर भी वही अपने बाप के नक्शे कदम पर अपने आप को सजदा कराता और जो है ना बाप के नक्शे कदम पर रहता था। लेकिन जो है इसकी बीवी, जहांगीर की बीवी नूरजहां, ये शिया थी, और जहांगीर का खास वजीर आसिफ ये भी शिया था, नूरजहां का भाई था। तो ये आपने यूं समझिए कि बाज़ाहिर जहांगीर तो बादशाह था हिंदुस्तान का, लेकिन पूरी जो है ना नूरजहां के इशारों पर खेलता था। लेकिन बताते ना, किसी के दिल में इतनी सा भी ईमान, राय के दाने के बराबर भी ईमान हो तो फिर अल्लाह हिदायत का रास्ता दे देता है। एक बार ये शराब के नशे में धुत था। कौन? जहांगीर शराब के नशे में इतना धुत था। एक दिन शराब के नशे में धुत था तो नूरजहां फारूक आजम की शान में इसके सामने गुस्ताखी करने लगी। हज़रत उमर के बारे में गुस्ताखी करने लगी। जब गुस्ताखी करने लगी है तो शराब के नशे में धुत, उसने एक थप्पड़ नूरजहां को मारा। जहांगीर ने एक थप्पड़ सीध कर कहा कि जानम, जान तुझे दिया है, ईमान नहीं दिया हो। जान तो दिया लेकिन ईमान नहीं दिया हो। मैं समझता हूं इसी वजह से वो जहांगीर बख्शा गया है, उसको हिदायत मिली है कि फिर वो मुजद्दिद अल-फिसानी के हाथ पर आगे चलकर मुरीद होता है। तो खैर उसके बाद जहांगीर बैठा और धीरे धीरे मेरे मुजद्दिद का काम रुका नहीं
اب کان پکانے والوں نے بادشاہ کے کان پکا دیے، یہ آپ کے باپ کے خلاف بھی تھا، یہ آپ کے خلاف بھی ہے، لہٰذا ایسا ہوتا رہا۔ آپ کے فوج کے بڑے بڑے جرنیل اس کے مرید ہو چکے ہیں، کہیں یہ آپ کے حکومت کے خلاف، آپ کے سیٹ کے خلاف کہیں بغاوت نہ کر دے، کچھ تو کرنا ہوگا اس شخص کا۔ تو جہانگیر نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، عاصم نے ایک کام کرو، پہلے جو اس کے جو خاص مرید بڑے بڑے جرنیل ہیں ان کو دور دیش کے کونے میں تبدیل کرو، ٹرانسفر کرو۔ ٹرانسفر کی بیماری پہلے سے ہے، کہا ان کو اگر ٹرانسفر کرو تو جہانگیر نے ان جرنلوں کو دور تبدیل کیا۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب ایک کام کرو، جو ہے نا مجدد کو اپنے دربار میں بلاؤ، کیونکہ مجدد تمہارے دربار میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ہوگا، اور وہ سجدہ کرے گا نہیں۔ جب وہ سجدہ نہیں کرے گا تو آپ کو بہانہ مل جائے گا کہ آپ اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، لہٰذا مجدد الفسانی کو بلایا گیا۔ اچھا، یہ بلانے سے پہلے شیخ احمد فاروقی نے پہلے یہ کہا تھا اپنے مریدوں کو کہ ہم جا رہے ہیں لیکن ہمارے آنے تک کوئی گڑبڑی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ پتہ چل جائے گا قریب میں، لیکن آنے تک جو خانقاہ کا کام ہے اخلاق اور کردار کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد کوئی فساد نہیں ہونا، کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی مناظرہ نہیں کرنا، کام کو جاری رکھنا، کام کو جاری رکھنا۔ حضور مجدد الفسانی کو جہانگیر نے اپنے دربار میں بلایا۔ اب دربار میں بلایا تو وہ آئے اور آ کر بالکل کھڑے ہو گئے، تو وزیروں نے کہا دیکھا بادشاہ نے آپ کو سلام کیا، نہ آپ کو سجدہ کیا۔ اور یہ شخص، اچھا دیکھیں نا، ذرا قریب مولویہ یہ بات مارکیٹ میں پھیلا دیے تھے کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تھے، یہ تھے، اپنے آپ کو عجیب عجیب باتیں کرتے۔ مجدد الفسانی کے بارے میں یہ لوگ بات پھیلا چکے تھے کہ یہ معاذ اللہ اپنے آپ کو ابو بکر سے افضل بولتے ہیں، اپنے آپ کو۔ تو لہٰذا جہانگیر کے کان بھرے گئے، یہ اپنے آپ کو ابو بکر سے افضل کہتے ہیں، آپ کو سجدہ نہیں کیا، آپ کو سلام نہیں کیا۔ جہانگیر کو بڑا غصہ آیا، کہا مجھے آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سجدہ صرف میں اللہ کو کرتا ہوں۔ اے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ کہا صرف رب کو کرتا ہوں۔ لیکن کچھ مریدین تھے نا کھڑے، کان میں جگہ، حضور رخصت پہ عمل کریے، رخصت ہے، جان بچانے کے لیے سجدہ کر لیجئے۔ فرمایا اگر میں رخصت پہ عمل کروں پھر عزیمت پہ کون عمل کرے گا؟ حسین پاک نے کربلا میں رخصت پہ نہیں، عزیمت پہ عمل کر کر بتایا ہے، لہذا رخصت کا بھی چانس ہے، میں اس پر عمل نہیں، عزیمت پہ عمل کروں گا۔ آپ نے سجدہ نہیں کیا، دو سپاہی کو جہانگیر نے اشارہ کیا، آپ کے امامے کو سر کو پکڑ پوری طاقت لگا دی، ناک سے خون بہنے لگا، لیکن آپ نے سر نہیں جھکایا، آپ نے سر نہیں جھکایا۔ اس لیے تو کسی ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم یہ احرار۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ نے سر نہیں جھکایا، آپ آخرکار مجدد کو موقع مل گیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، جیل میں آپ گولیار کے قلعے میں رہے 2 سال۔ کتنے سال؟ گولیار کا جو قلعہ تھا، اس قلعے، اس قید خانے میں عام قیدی نہیں رہتے تھے بابا، چھوٹے موٹے کرائم کرنے والے، انٹرنیشنل قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، انٹرنیشنل قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ وہاں پر مجدد پاک کو رکھا گیا، لیکن ان 2 سال میں سارے کے سارے قیدی آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کرے اور اللہ کے ولی بھی بنے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ کو ان 2 سال میں، آپ دیکھیں میں مکتوبات شریف میں آپ کو پڑھتا ہوں، اس میں اہل سنت کا عقیدہ بھی بتاتا ہوں، بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تھکے میں بالکل آج وقت سے پہلے ہی ختم کریں گے، لہٰذا اب توجہ کریں۔ ان 2 سال کی عمر میں آپ کے مکتوبات شریف، آپ لوگ کیونکہ وہاں جیل میں خطوط بھیجتے، حضور یہ مسئلے کا جواب دیجیے، یہ مسئلے کا جواب دیجیے، یہ مسئلے کا جواب دیجیے، تو آپ ان کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیتے، اس کو کہتے ہیں مکتوبات شریف، جو 3 جلدوں میں اردو میں ہے، مارکیٹ میں آ گئی ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت مجدد پاک کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں جن کو وہابی تم بھی جنتی کہتے ہو، ان کے عقیدے پر نہیں چلتے، تم بھی ان کو جنتی کہتے ہو، ہم بھی ان کو جنتی کہتے ہیں۔ آئیے پہلے مجدد پاک کے سامنے کسی نے خط میں کہا، حضور یہاں ایک سید صاحب ہے جن کی صحبت میں شیعہ بھی آتے ہیں اور کئی بدعقیدہ بھی آتے ہیں، اس پر آپ جواب دیں۔ تو آپ نے
آپ نے ان کو جواب دیتے، وہ سید صاحب کو جواب دیتے بڑے پیار سے جواب دیا، سمجھایا کہ اپنی صحبت میں بدعقیدوں کو مت بٹھاؤ، جواب دیتے ہوئے اب دیکھیں مکتوبات میں آپ فرماتے ہیں، یہاں مکتوبات نمبر 54 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 54، آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی، آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر یقین رکھیے، وہ سید صاحب کو جواب دے رہے ہیں کیا؟ اس بات پر یقین رکھیے بدعتی کی صحبت کی خرابی کافر کی صحبت کی خرابی نقصان سے بھی زیادہ ہے، یعنی بدعتی بدعقیدوں کی صحبت سے کافر کی صحبت سے بھی بدتر، یہ میں نے مجدد پاک کہہ رہا ہے۔ آج میں ہمارے پیر کسی کو کچھ نہیں بولتے، میں نے کہا ایسا پیر ہی مت ہو، یہ کوئی پیر ہے؟ پیر تو ایسے ہوتے ہیں جو حق کو حق بتاتے ہیں اور باطل کو باطل بتاتے ہیں، جو صحابہ کو گالی دو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے، جو حضور کو اپنا بڑے بھائی کہے وہ ہمارا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مجدد پاک فرماتے ہیں بدعتی کی صحبت کافر کی صحبت سے بدتر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں بدعتی فرقوں سے بدترین فرقہ وہ ہے جو صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ بدعتی فرقوں میں سب سے بدترین فرقہ صحابہ سے بغض رکھنے والا اور صحابہ کو گالی دینے والا، یہ اہل تشیع ہے، اور آج کے دور میں تفضیلی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کو گالی دے اور تمام صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے، یاد رکھیں۔ لہٰذا اور یہ میں نہیں، یہ بھی نہ کہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، یہ مجدد پاک لکھ رہے ہیں، 500 سال پرانے بزرگ لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت پردہ فرما کر 105 سال ہو، یہ 500 سال ہو گیا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک بدعتیوں میں جو بدترین گروہ ہے وہ حضور کے صحابہ کو گالی دینے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ غصے میں مبتلا کرتا ہے صحابہ کو دیکھنے سے کفار کو، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، یہ آیت پڑھ کر بتا دیں۔ لہٰذا قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے صحابہ اکرام نے آگے بڑھے۔ صحابہ کو گالی دیں گے تو پھر دین میں بچے گا کیا؟ قرآن آگے پہنچا ہی ہے صحابہ کی وجہ سے۔ آج قرآن پر آپ جس طرح یقین رکھتے ہیں تو یہ قرآن پہنچا ہی ہے صحابہ کی وجہ سے آگے، اور تمام کے تمام صحابہ عادل ہے۔ اب یہی بات میں نے اعلیٰ حضرت بھی نہیں، مجدد پاک فرما رہے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے وہی بات کی جو پہلے کے بزرگوں نے کی ہے، کوئی نئی بات نکالنے کی۔ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ و اشاعت صحابہ کرام نے کی ہے، اس مبارک گروہ پر تان اور اعتراض لازم آتا ہے قرآن حکیم کو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ اگر حضرت عثمان ہی مطعون اور قابل اعتراض ٹھہرے تو پھر پورا قرآن بھی غلط پڑھنا پڑے گا، غلط سمجھنا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے دین کو آگے بچایا، اگر یہ غلط ہے تو پھر قرآن بھی غلط ہے، کیونکہ عثمان غنی نے قرآن کو جمایا ہے، اور اہل تشیع صحابہ کرام عثمان غنی کو گالیاں دیتے معاذ۔ اگر یہی غلط ہے تو پورا قرآن کو سمجھنا۔ پھر آگے فرماتے وہ اختلافات، آگے دیکھیے بہت پیاری بات ہے، کاش یہ بیان یہ خاص طور پر آج کے جو تفضیلی پیر ہے وہ سن لیتے مجدد پاک کا عقیدہ کیا ہے، مجدد پاک کا عقیدہ کیا ہے۔ آگے پر میرے پاس توجہ سے سنیں، میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور مکتوبات نمبر 54 پڑھ رہا ہوں، مجدد پاک کی روحانیت کریمہ سے فیض بھی آ رہا ہے۔ سینوں کو مجرلہ کیجئے، پاک و صاف کیجئے صحابہ کرام سے۔ الحمدللہ ہمارا پاک و صاف ہے بھی، ہمیں یقین ہے، لیکن آپ دیکھیں یہی میں پڑھ رہا ہوں مجدد پاک کو، لیکن آپ کے ذہنوں میں اعلیٰ حضرت آئیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں وہ اختلافات، کون سے؟ وہ اختلافات اور جھگڑے جو صحابہ میں واقع ہوئے ہیں، جملہ غور کر رہے ہیں مجدد پاک ہے، وہ اختلافات اور جھگڑے جو صحابہ میں واقع ہوئے ہیں وہ خواہشات نفس کے بعض ہرگز نہیں تھے۔ صحابہ کے آپس کے جھگڑے نفسانی خواہشات کے لیے نہیں تھے، یعنی دنیا کے لیے نہیں تھے، سیٹ کے لیے، پیسے کے لیے، عہدے کے لیے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مجدد پاک فرماتے ہیں یہ حضرات یعنی صحابہ کرام خیر البشر علیہ السلام کی صحبت پاک میں ان کا تزکیہ میں یہ پہنچ چکے تھے۔
یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کے دل پاک ہو چکے تھے، ان کا تزکیہ یعنی ان کو تطہیر ہو چکی تھی، ان کے دلوں سے تکبر نکل چکا تھا، حسد نکل چکا تھا، غیبت نکل چکا تھا، انانیت نکل چکی تھی، لہٰذا حضور کی صحبت میں ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اب آگے جی اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں، آپ آگے فرماتے ہیں کہ میں اس قدر جانتا ہوں، مجدد پاک فرماتے ہیں میں اس قدر جانتا ہوں، امیر کرم اللہ وجہ یعنی مولا علی جو آپس میں صحابہ کے جھگڑے ہوئے اس میں مولا علی حق پر تھے۔ دیکھیے آپ کیا فرمایا، مولا علی حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے۔ اب خطا کون سی، یہ بھی جملہ سنیا، ان کے مخالف خطا پہ تھے، لیکن ان کی یہ خطائے اجتہادی ہے جو حد فسق تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس طرح کی خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ خطائے اجتہادی میں مختی کے لیے بھی ایک درجے کا ثواب ہے، اور یزید بدقسمت صحابہ اکرام میں سے تھا ہی نہیں، اس کی بدبختی میں کیسے کلام ہو سکتا ہے؟ اس بدبخت نے جو کام کیا وہ کوئی کافر اور کوئی فرنگی بھی نہیں کر سکتا جو کام یزید بدبخت نے کیا۔ ہم یزید کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کے آپس کے جھگڑے خطائے اجتہادی تھی، حق پر مولا علی تھے، لیکن وہ صحابہ کی خطا گناہ والی خطا نہیں، اجتہاد والی خطا جو سمجھنے میں ٹھہر ہے، اور اجتہاد والی خطا والے کو بھی اللہ ایک اجر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خطا اجتہادی تھی، اور یہ فتویٰ میرے پر نہیں لگانا، مولانا عرفان قادری نے کیا کہا، یہ مجدد پاک کا فتویٰ میں پڑھ رہا ہوں۔ اب آگے سنیے، آپ آگے فرماتے ہیں بس بعض علماء اچھا یزید کے پر توقف کرنے کے لیے آپ نے بہت سی یہاں بات کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات کہتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ کسی نے مجدد پاک کے سامنے مسئلہ آیا تو آپ نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، دونوں میں کون افضل ہے؟ تو عمر بن عبداللہ ابن مبارک۔ فقہا میں ایک بات بتاتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث اور فقیہ ہے، ان کا شمار امام بخاری کے استادوں میں آتا ہے۔ امام بخاری جن کے شاگرد ہے وہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ پہلی صدی کے مجدد ہے، تو آپ کیا جواب، عبداللہ ابن مبارک کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو آپ نے جواب دیا، جو غبار دھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، وہ دھول وہ کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرماتے تم عمر بن عبدالعزیز اور صحابی کے بارے میں بات کرتے ہو، ارے جو امیر معاویہ حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور گھوڑے اس جہاد میں دھول اٹھ کر جو معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر بیٹھتی تھی وہ دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ امیر معاویہ تو دور کی بات ہے، صحابی تو دور کی بات ہے۔ یہی عقیدہ حضرت مجدد پاک علیہ رحمت رضوان آپ کو اور ہم کو بتا رہے ہیں۔ لہذا مختصر یہ کہ مجدد پاک نے یہ بات بڑی پیاری بتا دی ہے کہ مختصر یہ کہ نجات کا راستہ، اب توجہ فرمائے، نجات کا راستہ مجدد پاک فرماتے ہیں مختصر یہ کہ نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہی ہے۔ لفظ لکھا اہل سنت، 500 سال پرانی بات چل رہی ہے بھائی، توجہ فرمائے، نجات یعنی وہی کامیاب ہوگا جو سنی ہے، نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے۔ پھر آگے مجدد پاک فرمائے اللہ تعالیٰ اس گروہ کو اور زیادہ کرے، اور اقوال میں بھی، افعال میں بھی، احوال اور فروع میں بھی، کیونکہ نجات پانے والا فرقہ صرف یہی ہے، باقی تمام فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے کھڑے ہیں۔ آج کسی کے علم میں یہ بات آئے یا نہ آئے، مجدد پاک فرماتے ہیں
آج کسی کے علم میں یہ بات آئے نہ آئے، لیکن کل قیامت کو ہر ایک جان لے گا، مگر اس وقت جاننا بے سود ہوگا۔ یعنی مجدد پاک فرماتے ہیں آپ یاد رکھو، نجات فرقہ، کامیابی والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے، ناجی جماعت یہی ہے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، قیامت میں یہ بات حق ظاہر ہو جائے گا، یہ بات کھل کر آ جائے گا کہ سنی ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن قیامت میں جب یہ بات ظاہر ہوگی، اس وقت کوئی مانے گا تو وہاں ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں آج لے ان کے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مجدد پاک فرماتے ہیں۔ پھر مجدد پاک آخر میں دعا کر رہے ہیں کیا کہ اے اللہ، مجدد پاک دعا کر رہے ہیں فرمایا اے اللہ اس سے قبل کہ موت آ کر جگائے اور ہوشیاری کے اس وقت بیداری اور ہوشیاری کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تو اہل سنت پر ہی قائم رکھ، موت دے تو سنیت پر موت دے، اٹھا بھی تو سنی بنا کر اٹھا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ تو اب آخر میں مکتوبات پڑھ کر انشاءاللہ اذان دے دیں گے، اور آنے کچھ باتیں بھی آپ کو، یہ مکتوبہ جلد نمبر 3 میرے پاس ہے، جلد نمبر 3 میرے پاس ہے، اور یہاں یہ ضرور سمجھتا ہوں یہ بھی بات میں آپ کو سناؤں، میں مکتوبات لے کر آیا ہوں ساتھ تاکہ آپ مجدد پاک، اچھا یہ مکتوب نمبر ہے، مکتوب نمبر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ درود پاک پڑھنے سر مکتوب نمبر میں صفحہ نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر ہے 1166 اور جلد نمبر 3 ہے، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے پتہ چلے۔ اب یہی عقیدہ دیکھیں، ہائے ہائے سبحان اللہ، دمادم مست قلندر، یہ عقیدہ مجدد پاک کا بھی ہے۔ اب فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ نہیں لگانا، اعلیٰ حضرت پہ نہیں بولنا، ماں کے جنے ہو، اپنے ماں کے حلالی بیٹے ہو، ماں کا دودھ پیے ہو تو مجدد پاک کا یہ فتویٰ، مجدد پاک کا یہ جلد رکھو، پڑھو۔ جو عقیدہ مجدد پاک نے بتایا ہے وہی عقیدہ بریلوی کے احمد رضا نے بتایا ہے۔ ہاں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجدد پاک کے جلد نمبر 3 پڑھو۔ اب آپ دیکھو اس میں عقیدہ بھی پتہ چلے گا، اور صحابہ کے جھگڑے کے بارے میں بھی مجدد پاک نے کیا کہا۔ اب سنیے آپ، مجدد پاک فرماتے ہیں، سنیے آپ، فرماتے امام برحق اور خلیفہ متعلق، امام برحق اور خلیفہ متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے سنیے آپ، آج تو پورے تفصیلی ان کی وکٹیں گریں گے انشاءاللہ۔ آگے سنیے آپ، ابھی جملہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ فتویٰ ختم نہیں ہوا، آگے سنیے آپ، پھر آپ کیا آپ کو اختیار۔ پھر آگے فرماتے ان کی افضلیت کی ترتیب ان کے خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔ مطلب نہیں سمجھے آپ، کر کے سمجھانا، بڑوں کی بات ہے نا، اب تھوڑا سمجھاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کے افضلیت کی ترتیب ان کے خلافت کی ترتیب کے برابر ہے۔ یعنی آپ سے پوچھا گیا حضور ان چاروں میں افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ ان چاروں میں پہلا خلیفہ کون ہے، جیسا ان کے بعد وہ، ان کے بعد وہ، ان کے بعد وہ، تو اسی طرح ان کی جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے، اسی طرح ان کے افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر وہ افضل ہے، ان کے بعد عمر وہ افضل ہے، پھر ان کے بعد عثمان وہ افضل ہے، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب سنیے اور ایک وکٹ میں گراتا ہوں، اب سنیے مجدد پاک فرماتے ہیں حضرت شیخین کی افضلیت پر اجماع صحابہ کا ہے، اجماع ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں جہانگیر کی بیوی کون تھی؟ شیعہ، اور یہ شیعہ پورا عقیدہ پھیلائے تھے پھر انڈیا میں کہ دمادم قلندر ابو علی کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ شیعوں کا تھا، اور اس بات پر یہ فتویٰ آ رہا ہے، اس دور میں شیعہ ہی زیادہ تھے، لہذا اس بات پر فتویٰ آ رہا ہے کہ افضلیت ابو بکر صدیق پر جمہور نہیں اجماع ہے۔
میں ان تفضیلی مولویوں کو کہہ رہا ہوں مکتوبات شریف پڑھ کر اپنا عقیدہ درست کرو، افضلیت ابو بکر پر بوکنا بند کرو۔ وہ اگر ولایت کے سردار نہیں تو پھر کون ہے؟ تو لہٰذا شیخین کی افضلیت دیکھو، میں اٹھنے جانے والوں کو باہر بیٹا ایسا اٹھنا بیٹھنا تو مت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور باہر دیکھو، میں کچھ نیاز والے باہر اندر آ رہے گاڑیوں پہ بھی، بالکل بیٹھو استاد، بالکل اطمینان سے بیٹھو۔ روڈیو پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، فونوں میں پوری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہے آدھا میں۔ اب یہاں بالکل 5 منٹ باقی رہ گئے، اب ہمارا عقیدہ بچوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جب مریں گے نا تو ایمان سے ہم سنی بن کر جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا بات اپنا عقیدہ سدھار کر قبر میں گئے تو وہاں بھی نور ہی نور آیا ہے۔ مرنا ضرور ہے بھائی، تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کام میں تو ہوتے رہیں گے، عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح تو اسی کی نمازوں کو اللہ قبول فرماتا ہے، اسی کے روزوں کو، اسی کی باتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں شیخین کی فضیلت پر کچھ سنی کہتے ہیں نہیں وہ جمہور ہے، جمہور نہیں، اجماع، اجماع شیخین کی افضلیت پر اجماع صحابہ تابعین سے ثابت ہے، اور جیسا کہ اس کو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ان اکابروں میں سے ان میں سے ایک امام شافعی ہے، دوسرے شیخ ابو الحسن اشعری ہے جو اہل سنت کے سردار ہے۔ فرماتے ہیں کہ باقی امت پر شیخین کی افضلیت یقینی ہے، دوسرے صحابہ پر شیخین کی افضلیت کا انکار کوئی جاہل اور کوئی متصحبی کرے گا۔ شیخین کی افضلیت کا انکار کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے، یا تصور یعنی جلسی حسد والا ہی کر سکتا ہے، کرے گا۔ حضرت امیر، اب دیکھیے یہاں فرمایا، امیر سے مراد مولا علی، مجدد پاک فرماتے ہیں، حضرت امیر کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو آدمی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے میں اس کو 100 کوڑلے ماروں گا۔ یہ حدیث حضرت علی کے قول کو مجدد پاک نے اس جلد میں نقل فرمایا ہے، 100 کوڑلے مارو گا۔ پھر آپ دیکھیں یہاں ایک اور عقیدہ درست ہو رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کون؟ مجدد پاک فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں۔ یہ شک بھی ختم ہو گیا نا، جو ہری پیلی ٹوپی والے نو غنیۃ الطالبین غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ابے مجدد پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ شیخ احمد فاروقی کی نظر میں بھی غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دیکھیے اس غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم نے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کی ہے، اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنے۔ اب دیکھیے آپ مجدد پاک شیخ عبد القادر جیلانی، اور یہ روایت میں پڑھا نا تو میرا تو ایمان پہلے سے الحمدللہ مضبوط ہے، گٹی رضا کی پلائی ہے ہوئی نا، لیکن بہت ایمان اور یقینی مضبوط ہو گیا، کہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، اور ایک حدیث اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا جب مجھے معراج ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے، تو فرشتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہے۔ اور شیخ نے یعنی عبد القادر نے یہ بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ پیغمبر حضرت علی غوث اعظم فرماتے ہیں حضرت علی نے حضور نے مجھ سے کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک انہوں نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہو کہ میرے وفات کے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے، اور ان کے بعد عمر ہے، اور ان کے بعد عثمان ہے، اور ان کے بعد علی تم خلیفہ ہوگے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مجدد پاک کو پڑھ رہا ہوں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں مجدد پاک کو پڑھ لگا ہو۔ اب دیکھیں اب میں یہاں حضرت عائشہ بن فاطمہ کی فضیلت پر بھی بات کی، اور یہاں امام یہ بھی آپ نے فرمایا امام حسن افضل ہے امام حسین سے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ لہٰذا اب یہاں باتیں کرتے ہوئے آخری بات میں بات ختم کر کے انشاءاللہ اعزام دے دیں گے۔ صحابہ اکرام کے درمیان جو جھگڑے اور جو جنگیں ہوئی ہے مجدد پاک فرماتے ہیں یہی بات تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غلط کیا کہہ رہے بھائی،
کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ صحابہ اکرام کے درمیان جو جھگڑے اور جو جنگیں ہوئی ہیں، مثلاً جنگ صفین اور جنگ جمل، دونوں جنگوں کا نام آ گیا، یہ دو جنگ ہوئی۔ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ صدیقہ، ابو طلحہ، زبیر بن عوام، ایک جو بصرہ میں جنگ جمل ہوئی تھی، اور اس میدان کو میں اپنے آنکھوں سے جا کر دیکھا ہوں الحمدللہ۔ حضرت ابو طلحہ کی مزار کی زیارت بھی میں نے کی ہے، زبیر بن عوام کی بھی میں نے مزار پاک کی زیارت کی ہے، اس میدان کو بھی دیکھا ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ ایک طرف تھی تو مولا علی ایک طرف تھی۔ جنگ جمل، اس جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے۔ اور تو فرما جنگ صفین جو حضرت معاویہ اور مولا علی میں ہوئی ہے، ہم حضرت علی کے سامنے پھر کہہ رہے ہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے صحابہ کی جنگ میں مولا علی ہی حق پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور نہ یہاں چھوٹے بڑے کی بات کر رہے ہیں، بڑے تو علی ہی ہے، علی ہی بڑے ہیں، حق پر بھی ہے، بڑے بھی ہے۔ حضرت معاویہ مولا علی تو دور کی بات ہے، حضرت معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے، یہ سنت کا عقیدہ ذہن میں رکھے آپ۔ لیکن ان کے آپس کی تو جنگیں ہوئی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجدد پاک فرماتے ہیں آپس کی تو جنگیں ہوئی ہے، جنگ صفین، جنگ جمل، تو ان کو اچھے معنی پر معمول کرنا چاہیے، اچھے معنی پر معمول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ تھے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے۔ ان بزرگوں کے نفوس، یعنی صحابہ کے نفوس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے، پاک ہو چکے تھے۔ اور صحابہ کے دلوں میں نہ ہرس تھا، یہ جملہ آ گیا جو میں کہہ رہا تھا، نہ جلن تھا، نہ حسد تھا، نہ ہرس تھا، نہ کینہ تھا، بلکہ ان کے دل ان ہرس اور کینے سے بھی صاف تھے۔ اگر وہ صلح کرتے تھے تو اللہ کے لیے، جھگڑتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، ان کا جھگڑنا بھی اللہ کے لیے، صلح بھی کرنا تھا تو اللہ کے لیے۔ ہاں، تو وہ حق کے لیے ہر گروہ اپنے اجتہاد سے مطابق عمل کر رہا تھا۔ میں اس پر بہت بات بیان کر رہا ہوں، اب ہر گروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر رہا تھا، اور خواہشات تعصب کے شعبے سے بھی صحابہ پاک تھے۔ ان کی مخالفت مدافعت کرنا، پھر جس کا اجتہاد درست ہو اسے 2 درجے اور ایک قول کے مطابق 10 درجے کا ثواب ملتا ہے، اور جس کا اجتہاد درست نہ ہو اسے بھی 1 درجے کا ثواب مل گیا۔ پس خطا کرنے والے بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کی مستحق نہیں ہے، وہ بھی درجہ ثواب میں 1 درجے کی امید رکھتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے ان جگہوں میں حق تو حضرت مولا علی پر تھا، حق پر تو مولا علی تھے، مخالفین کا اجتہاد درست نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر تان نہیں کر سکتے، حق پر علی تھے۔ صحابہ میں امیر معاویہ نے تھوڑا سمجھنے میں غلطی کی، صحابہ میں عائشہ صدیقہ نے سمجھنے کے لیے غلطی کی، لیکن ان پر تان نہیں کر سکتے، حق پر علی تھے اور ملامت کی گنجائش نہیں رکھتے، چے جائے۔ جب ان پر تان نہیں کر سکتے، ملامت نہیں کر سکتے، ان کو فاسق اور کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ صحابہ کو فاسق اور کافر کیسے؟ معاویہ کو کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہا جا رہا ہے کیسے سے کہتے ہو؟ حضرت امیر مولا علی کا قول یہاں حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم پر باغی ہوئے ہیں، نہ وہ کافر ہے۔ مولا علی کا قول آ رہا ہے، مولا علی کا قول آ رہا ہے۔ جب پوچھا کہ حضور یہ بھی صحابی ہے، آپ بھی صحابی، جنگ ہوئی، فرمایا چھوڑو، یہ میرے بھائی ہے، باغی تھوڑے ہیں، لیکن یہ کافر نہیں ہے، نہ یہ فاسق ہے، نہ کافر ہے نہ فاسق ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی تعویل ہے، ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، تو ان کے پاس تعویل ہے جو کفر، ان کے پاس جو تعویل ہے ان کو کفر اور فسق سے روکتی ہے۔ اب آگے حدیث مجدد پاک لکھتے ہیں ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اختلافات میرے صحابہ میں ہو ان پر زبان کشائی سے بچنا۔ پس پیغمبر خدا کے تمام صحابہ بزرگ سمجھنا چاہیے، ان سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے، ان میں سے کسی بزرگ کے حق میں برا نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی بدگمانی کرنا چاہیے، اور ان کے جھگڑوں کو دوسروں کی مسئلے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نجات اور خلاصی کا صرف یہی طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ صحابہ کی دوستی حضور کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کی دوستی کیوں ہے؟ حضور کے صحابہ، حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے۔ اب ان سے دشمنی حضور سے دشمنی پہنچا دیتی ہے،
اگر حضور سے محبت ہے تو صحابہ سے محبت رکھو، اللہ نہ کرے حضور سے دشمنی ہے تو پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہ کی اس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں قیامت، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو مجدد پاک کے اس مکتوبات سے بتا دیا کہ صحابہ کی آج کی جو یوں سمجھیے کہ آج کے اختلافات کو لکھا تو 500 سال پہلے ہے، کام آج 2023 میں بھی آ رہی ہے بات۔ یہ ہوتا ہے بزرگان دین کا علم، یہ ہوتے اللہ والے جن کو پڑھ کر ہمارے عقیدے درست ہوتے ہیں، جن کو پڑھ کر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا آج مجدد پاک کے اس یوم میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہے آپ کے سامنے سب ظاہر ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو بیٹھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دو اعلان سن لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھائے نماز ظہر ادا کی جائیں گی، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والے اتوار کو پروگرام رہے گا، اور اتوار کے دن حضرت بعد نماز عشاء حضرت کا غسل شریف بھی ہے، اور اس آگے آنے والے اتوار کو عشاء کی نماز کے فوراً ساتھ ہی حضرت کی مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار وہ پانی سب کو بانٹا جاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے مزار کے دھون کا پانی بھی ہم نے تجربہ ہے ہمارا کہ اب دیکھا کہ کئی بیماروں کو اللہ نے اس پانی کے ذریعے بھی شفا عطا فرمائی۔ تو آپ ضرور عشاء کی نماز میں آئے، آنے والے اتوار کو نماز عشاء کے ساتھ غسل ہوگا، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ پھر پیر کا دن جو سندل کا دن ہے، اور انشاءاللہ جلوس کی شکل میں بہادر پورے سے درگاہ میں سندل پہنچے گا، یہ پیر نہیں اگلے پیر کو۔ پھر انشاءاللہ تعالی سندل مالی درگاہ کے خادم حاجی محمد نور خان صاحب پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جلسہ فیضان اولیاء اور عظمت مصطفیٰ منایا جائے گا۔ اور پھر منگل کا دن یعنی 10 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء قوالی کی محفل بھی رہیں گی۔ تینوں محفلوں میں آپ شرکت کریں، اور ان تینوں دن کھانے کا عام و خام انتظام رہے گا انشاءاللہ، کھانے کا انتظام بھی رہے گا۔ اب اور 12 ربیع الشریف تک ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں 12 کروڑ مرتبہ درود پڑھا جائے۔ اس لیے جتنے مرید ہیں میں کہوں گا وہ درود پڑھے، اور سرکار کا عرس آ رہا ہے تو اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں چیز آپ کو پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ پڑھ کر لکھ لیجئے 12 ربیع سے پہلے آ کر یہاں مسجد کے مؤذن صاحب کو آپ دے دیے تو انشاءاللہ آپ کا بھی نام حضور کے غلام میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ضرور آپ پڑھے درود پاک، کلمہ طیبہ پڑھے، عرس سے پہلے لا کر نام لکھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم نے اتنی بار درود پڑھا ہے ڈیلی، آپ کے گھر میں بھی بولیے اپنے بہنوں کو، اپنے بچوں کو کہ بیٹا روز درود پڑھو، لکھ لو اور مجھے بولو۔ آنے والے پیر تک آپ پڑھے درود بھی اور کلمہ طیبہ بھی، کتنی بار پڑھے لکھ کر رکھیں اور لا کر یہاں مؤذن صاحب کے پاس جمع کر دیں انشاءاللہ۔ ہم نام لے کر ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور جو بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے کہا تھا 11,23,000 بسم اللہ شریف پڑھی گئی ہے مجدد پاک کے لیے، اللہ قبول فرمائے، مجدد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔